دنیا میں جتنے انسان ہیں ہر کوئی نہ کوئی خواب ضرور دیکھتا ہے۔ آدمی سوتا ہے اور سونے کے عالم میں اسے بہت سارے معاملات درپیش ہوتے ہیں۔ کبھی وہ اپنے آپ کو سمندر میں ڈوبتا ہوا دیکھتا ہے تو کبھی وہ اپنے آپ کو آگ میں جلتا ہوا پاتا ہے، کبھی وہ اپنے آپ کو کسی سے لڑتے جھگڑتے دیکھتا ہے تو کبھی وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ نعمتوں میں دیکھتا ہے۔ ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، سانپ اور بچھو سے لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، کبھی کبھی سانپ اور بچھو انہیں کاٹتے ہیں، ڈستے ہیں، کبھی شیر ان کا پیچھا کرتا ہے۔ یعنی طرح طرح کے خواب انسان کو آتے ہیں جب وہ سوتا ہے۔ تو دنیا کا جو بھی انسان ہے وہ خواب دیکھتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ خواب بہت کچھ ہمیں سکھا کر بتا کر جاتے ہیں۔ روایات کتابوں میں بھری پڑی ہیں کہ فلاں بزرگ نے یہ خواب دیکھا، اس کی یہ تعبیر ہے۔ اس کا علم یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت کثیر عطا فرمایا، جیسا کہ وہ ایک پورا واقعہ ہے، انشاءاللہ کبھی تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو ہر انسان خواب دیکھتا ہے، بچے بھی دیکھتے ہیں لیکن بچے بھول جاتے ہیں، کچھ کو یاد بھی رہتا ہے۔ ایسی ایک روایت ہے کہ ایک بزرگ سو رہے تھے، انہوں نے خواب دیکھا، وہ جس کے مرید تھے، پھر انہوں نے اس سے اس کی تعبیر بھی پوچھی۔ خواب یہ دیکھا انہوں نے کہ رات کا سناٹا ہے، اچانک ان کی آنکھ کھلتی ہے اور بہت زیادہ پسینے میں وہ شرابور تھے۔ عجیب و غریب انہوں نے خواب دیکھا۔ انہوں نے چاہا کہ میں اپنے اس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے اللہ کے ولی کے پاس جاؤں، اپنے پیر و مرشد کے پاس جاؤں۔ وہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچے اور جا کر کے کہتے، حضور میں نے آج بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا، دلوں کو جھنجھوڑنے والا، روحوں کو بہت زیادہ تزکیہ پہنچانے والا۔ مرشد کہتے تم نے کون سا خواب دیکھا؟ تو وہ کہتے حضرت رات کا سناٹا تھا، میں اپنے بستر پر روزمرہ کی طرح سو رہا تھا، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک شیر مجھے دوڑا رہا ہے اور میں بھاگتا جا رہا ہوں، کوئی مجھے آرام گاہ نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں، بس شیر مجھے دوڑا رہا، میں بھاگ رہا۔ حضور اچانک میری نظر ایک پیڑ کے اوپر پڑی، میں پیڑ پہ چڑھ گیا۔ جب میں پیڑ پہ چڑھ گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ شیر چلا گیا اور مجھے سکون ملا۔ جس شاخ پر میں بیٹھا تھا اس سے سفید اور کالے رنگ کے چوہے خطر رہے تھے۔ حضور میں بڑا ڈر گیا، میں نیچے دیکھتا ہوں، نیچے گڑھا ہے اور گڑھے میں 2 اژدہا بیٹھے، لیکن جس شاخ پر میں بیٹھا تھا اس کے اوپر ایک شہد کا چھتا تھا اور اس سے شہد ٹپک رہا تھا، میں اسے کھا رہا۔ میں شہد کو چاٹنے میں اتنا مگن ہو گیا، سب کچھ بھول گیا کہ شیر دوڑا رہا، میری شاخ کو چوہے خطر رہے، نیچے گڑھا ہے، گروں گا تو سانپ اور بچھو ڈس لیں گے۔ حضور یہ میں شہد چوسنے میں چاٹنے میں اتنا مگن ہو گیا، مشغول ہوا، سب کچھ بھول گیا، چوہوں نے میری شاخ کو خطر دیا، میں زمین پہ گرا گڑھے کے اندر اور سانپ جو اژدہا تھے انہوں نے مجھے ڈس لیا، میری آنکھ کھل گئی۔ حضور اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو وہ اللہ کے ولی فرماتے اس کی بہت ہی عظیم تعبیر ہے۔ وہ شیر کچھ اور نہیں تھا، وہ شیر تیری موت تھی جو ہر وقت تیرا پیچھا کرتی ہے، اور وہ جو چوہے تھے جو تیری شاخ کو خطر رہے تھے وہ رات اور دن تھے، سفید اور کالے چوہا۔ کالا چوہا یہ رات ہے، سفید چوہا یہ دن ہے۔ یہ زندگی کے لمحات تیرے کم ہو رہے، جیسے انہوں نے درخت کی شاخ کو کاٹ دیا، ایسی رات دن تیری زندگی کو کم کر رہے ہیں، تیری زندگی کے ڈور کو کاٹ دیں گے۔ کہا حضور یہ بھی سمجھ گیا، لیکن وہ گڑھا کیا تھا؟ کہا وہی تو تیری قبر تھی، وہ اژدہے وہ چھوٹے چھوٹے گناہ تھے۔ اچھا حضور، اور وہ شہد کا وہی تو دنیا کا مزہ تھا جس کے چاٹنے کے چکر میں تو سب کچھ بھولا، شیر کا دوڑانا بھولا، چوہوں کا خطرنا بھولا، گڑھا بھولا، اژدہا بھولا، چاٹتا رہا اور سب کچھ تیرے ساتھ ہو گیا۔ ایسے ہی تو دنیا میں آیا، دنیا کی رنگینی، زیبائش، دنیا کی آرائش، دنیا کا کھیل کود تماشا دیکھ کر کے آدمی بھول گیا کہ مرنا ہے، قبر میں جانا، منکر نکیر کا سامنا کرنا ہے، سوال جواب دینا ہے، مجھے ہر چیز کے بارے میں بتانا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو کچھ کیا ہے ذرا برابر گناہ و نیکی سب کے بارے میں پوچھا جائے گا اور بتانا پڑے گا۔ دنیا کی
بھاگ دوڑ نے سب کچھ بھلا دیا۔ تو وہ کہتا حضور کیا کیا جائے؟ کہ ابھی توبہ کر اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہو جاتا گویا اس نے گناہ نہیں کیے۔ توبہ کرو۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔